حضرت محترم، میں مائک جو ہے وہ جناب حضرت تھے علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب کاظمی مشہدی موسوی سلطان پوری دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ آپ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ شکر محبت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بے شک تمہارا یہ درود کل بروز قیامت نور ہوگا۔ تمہارا یہ درود کل بروز قیامت نور ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب 100 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب 1000 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو حضور نے فرمایا کہ جو روزانہ شوق و محبت کے ساتھ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے حضور کی ذات بابرکات پر، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ برکت کا سبب ہے رزق میں بھی، جان میں بھی، مال میں بھی، ہر اعتبار سے، کیونکہ رحمت خداوندی کی برسات کا سبب ہے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ درود تو پڑھیں لیکن دور بہت ہیں ہم،
درود تو پڑھیں. دور بہت ہیں، مدینہ بہت دور ہے، تو آواز کیسے جائے گی؟ تو بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں او خدا کے بندے، تو ابھی بھی اس ہیر پھیر میں ہے کہ حضور سنتے ہیں یا نہیں، اور دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. کہ حضور کے کان تو، یہ حضور کا تو جسم کا رواں رواں ایسا ہے کہ وراء الورا، اس کی شان وراء الورا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ یار سائل کے ذہن میں ابھی بھی کچھ خلش ہے، تو اعلیٰ حضرت کچھ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے. پھر فقط سن کر انسنی نہیں کر دیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اب آپ فرماتے ہیں اگلا مصرع پورا کرنا تم لوگوں کا کام ہے، پہلے مصرے کی ذمہ داری قسم اٹھا کر احمد رضا لیتا ہے. پہلے مصرے میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو حضور سنتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وأعرفهم، اور لوگوں میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں. تو شاعر نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو سمجھایا. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تو دنیا کا نقشہ نہیں جانتے. شاعر نے اس سے اگلی بات کی، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. اور حضور ہمارے چہروں کو بھی پہچانتے ہیں یا نہیں؟ شاعر نے کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا، بروز حشر شفاعت کریں گے چن
چن کر. جو ابھی نہیں مان رہے نا کہ حضور کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, قیامت والے دن پج جان گے حضور دے کول کہ یا رسول اللہ کرم فرما دیو. ابھی جی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, پھر رسول اللہ وہاں غیر اللہ نہیں ہوں گے, پھر وہاں وہ اللہ والے ہوں گے. غیر اللہ تو ایک اتنا عجیب لفظ ہے نا, اللہ کا غیر, اللہ کا غیر, اللہ کے ولی اللہ کا غیر ہے, یعنی اللہ سے غیر ہے. جدائی اور وہ والا معاملہ تو نہیں بیان کر رہے ہم کہ ذاتیں تو مختلف ہیں, لیکن یہ غیر تو نہیں ہے نا. ہم کسی کو کہتے ہیں تو غیر ہے ہوئے, تو وہ اگر کہے گا کہ یار تم نے مجھے غیر کہہ دیا. تو جو اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کو اگر غیر کہیں یہ بھی بے ادبی ہے, تو چاہے جائے کہ انبیاء کے حوالے سے یہ جملہ بولا جائے. اللہ اکبر. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جی ابھی تو کچھ بھی نہیں دے سکتے, حضور کو کیا, حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, اور اتنے گندے انداز سے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ محمد اور علی جس کا نام ہے, محمد اور علی جس کا نام ہے, ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہوں نے اپنا عقیدہ یہ بیان کیا اپنی کتابوں کے اندر, اس کو چھپایا نہیں بلکہ چھپوایا ہے. تو یہ جتنے بھی کہتے ہیں کہ وہ جی حضور کچھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, حضور کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اوے آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بروز حشر شفاعتیں کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعتیں کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو. جہل, جہالت, لا علمی. تو شاعر کہتا ہے خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو, غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو, اور غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. اوے اگر نبی نہیں سنتے صدائیں امت کی, اوے نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی, اوے نماز میں پھر کس کو سلام کرتے ہو, نماز میں پھر کس کو سلام کرتے ہو. خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو, غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. اوے اگر نبی نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو. یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے کہ لغو اور فضول کام شریعت نہیں کرواتی. لغو اور فضول کام شریعت کبھی بھی نہیں کرواتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلام کے آداب کے اندر جب آپ اسلام کو پڑھیں گے کہ ہمیں اسلام سلام کرنے کے آداب کیا بیان کرتا ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ آپ نے سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنا. سوئے ہوئے کو سلام, وجہ یہ ہے کہ آپ کا سلام ایسے ہی لغ جائے گا کہ وہ آگے جواب نہیں دے گا کیونکہ وہ سویا ہوا ہے. اسی طرح جو کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا, جو کسی حاجت میں ہے اس کو سلام نہیں کرنا, کسی کام کے اندر مصروف ہے اس کو سلام نہیں کرنا, کیونکہ وہ آگے سے جواب نہیں دے گا.
تو میں کیا اگر حضور جواب نہیں دے رہے اور حضور نہیں سن رہے، سویا ہوا بندہ کتنا قریب ہوتا ہے، اس کو منع کر دیا شریعت نے کہ اس کو سلام نہیں کرنا، اگر حضور نہیں سن رہے تو پھر ان کو سلام کیوں کرتے، پھر ان کو سلام کیوں کرتے ہو؟ تو یہ تو آج کل یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں، اب ان کی کوئی وقت اور کوئی ویلیو نہیں رہی، ان کی کوئی وقت اور کوئی ویلیو۔ اگر آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت بیان کرنے آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیت یہاں بیان کروں، یا کوئی حدیث پاک بخاری کی، مسلم کی، سیاستہ میں سے کوئی حدیث بیان کروں، تو آپ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انگریز نے آج ایک ایسا آلہ نکالا ہے کہ دنیا میں کسی کونے میں کسی جگہ پر کوئی شخص ہو، ہم اس کو سلام بھی کر سکتے ہیں، اس سے کلام بھی کر سکتے ہیں، اور فقط سلام اور کلام تک بات نہیں رہی بلکہ ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ انگریز کی اتنی طاقت ہے، وہ مجھے بتا محمد عربی کی اتنی طاقت بھی نہیں۔ تو نے اگر انگریز کو مانا ہے تجھے انگریز مبارک، ہم نے اپنے رب کو مانا ہے۔ تو جو رب دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو کتنی طاقتوں سے نوازے گا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے کمال ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے واقعی محبت کا دعوے دار ہو، محبت کا دم بھرتے ہو، محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان بتوں کو پوجتے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس اللہ کی محبت میں ہم نے یہ بت تراش رکھے ہیں، تو ہم اس اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ان بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو اس وقت ان آیات کا نزول ہوا کہ میرے محبوب ان سے آپ فرما دیجئے، ان سے آپ فرما دیجئے۔ اب کیا فرمانا ہے؟ اس سے پہلے میں مزید ایک بات پر توجہ دلا دوں۔ یہاں سے اتنا معلوم ہو گیا کہ حالت کفر میں بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، حالت کفر میں بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ ہر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر اللہ اللہ کرنے والا مسلمان گل سمجھ آئیے؟ سیدھی جی گل ہے یار۔ یہاں سے دو باتیں پتہ لگ رہی ہیں کہ حالت کفر میں بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، کہ کافروں نے دعویٰ کیا، ہم نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان بتوں کو پوج رہے ہیں، تو وہ حالت کفر میں محبت الہی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ ہر اللہ اللہ کرنے والا مسلمان، اچھی بولو سارے، ہر اللہ اللہ کرنے والا مسلمان، پتہ لگا کئی اللہ اللہ کرنے والے کافر بھی ہیں، کئی اللہ اللہ کرنے والے۔ تو یہاں سے اتنا تو سمجھ لیں کہ جی وہ جی اللہ اللہ وہ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ میں کہ پھر جاؤ نہ کفار قریش دے پیچھے بھی نماز پڑھ لے، جا کے کفار قریش دے پیچھے بھی نماز پڑھ لے۔ اللہ اللہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، قرآن کی نص قطعی ہے، کہہ رہی ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دو اے تم اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو یہاں پہ ان کی محبت کا اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اللہ سے محبت دعویٰ کر رہے ہیں نا، اب بیچ میں سے محبت ہے یا نہیں، اور وہ محبت اللہ کو مطلوب ہے یا نہیں ہے، یہ تو آگے پتہ لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسوٹی کس چیز کو بنایا، کس چیز کو پیمانہ بنایا، کس چیز کو معیار بنایا، آیت نے آگے بیان کیا۔ محبوب ان کو فرما دو، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے فرما دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھو کتنا حسن ہے اس آیت کے اندر۔ پہلے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، رب نے فرمایا یہ محبت مجھے مطلوب نہیں ہے جب تک میرے محمد کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے۔ اگر محمد عربی کے دامن سے وابستہ نہیں تو محبت الہی کمپلیٹ مکمل نہیں۔ مجھے بتاؤ 6 کروڑ سال اللہ اللہ کرنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، اور بولو یار 6 کروڑ سال اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن نبی نہیں کیا۔ 6 کروڑ سال کی عبادت رب نے منہ پر دے ماری، اور کانا من الکافرین کا فتویٰ لگا کر رب نے راندہ درگاہ کر دیا۔ میں اور آپ فتویٰ لگاتے تو وہ کہتے ہو جی مولوی صاحب ہے جی وہ جلال میں آگے تھے جی، امام احمد رضا خان صاحب کو نا جلال آ گیا تھا، انہوں نے نبی کی توہین پر کفر کا فتویٰ دے مارا۔ احمد رضا نے جو ہے نبی کی توہین پر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ دیکھو نا وہ اللہ کی توہین تو نہیں کرتے نا، اور میں کہا نبی کی توہین ہی اللہ کی توہین ہے۔ بھائی ابھی تک تجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر بھی تینوں اپنے پیو دی غلطی نظر نہیں آ رہی، ابلیس دی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ کہتے نہیں جی ابلیس کا علم جو ہے وہ پوری دنیا کو محیط ہے، لیکن حضور کا علم جو ہے اتنا ہو، یہ اگر کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے، اس برے مذہب پر، اوہ ہاتھ چاہو یار، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اوے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو آپ کو ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور جی نہیں جی میلاد کیوں کروا رہے ہیں آپ، غریب دی تھی ویاہ دیو، اے تیری اے میلاد دے موسم چ نکل دی ہے نا انہاں دی غریباں دی تھیاں ہیں۔ بندہ انہوں پوچھے، ایک بندے نے لایا سی سٹیٹس لایا سی یا انہیں پوسٹ لائی سی، انہیں کہا کہ یار میں اج گیا شالمی گیا لاہور دی مارکیٹ، کہندا میں ادھر گیا میں جا کے نا 500 دی میں لائٹاں لے کے آیا، 500 دی میں چنڈیاں لے کے آیا، کنا ہو گیا؟ اے گندے رہے تہاڈی میتھ دا بھی امتحان ہوئے گا۔ 500 دی چنڈیاں لے کے آیا، 500 دیاں لائٹاں لے کے کنے ہو گئے؟ 1000 روپیہ۔ اچھا جی 500 دنا میں جڑا نا اپنے ہستے کوئی امامہ وغیرہ لیا، ٹھیک ہے، کنا ہو گیا؟ 1500 روپیہ ہو گیا۔ انہیں کہا 500 دے میں اور لڑیاں شڑیاں لیاں، ٹھیک ہے، کنا ہو گیا؟ 2000 ہو گیا۔ اچھا انہیں کہا کہ جی پھر میں اور چنڈے شنڈے بھی لے دوئے ہاتھ سے پھڑن لے، او بھی کوئی لا لو 600 روپے دے، کنے ہو گئے؟ کوئی لا لو 400 دا پٹرول بھی لگ گیا ہوئے گا، 3000 کہنے لے آؤ یہ 3000 چ کسی نے بھین ویانی تے لے آؤ، 3000 چ کسی نے بھین ویانی تے، یہی کہتے ہیں تراز جی کسی کی بہن بیٹی کو بیاہ دیں آپ۔ میں کہا وہ بندے نے صحیح کہا نا یار، میں تے 3000 میلاد نبی تے خرچ کیتا ہے، میں 3000 کنا خرچ کیتا ہے؟ میلاد نبی تے میں 3000 خرچ کیتا ہے، جے کسی نے بہن ویانی ہے 3000 چ تے لے آؤ۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جس کی غریب کی بچی جو ہے نا وہ ماہ ربیع النور شریف میں ہی ویانے کا دل کر رہا ہے نا کہ جی حضور کا میلاد نہ کرو میری دھی کو ویاہ دو، ہم کہتے ہیں لے کر آؤ، تو میں خالی ویاہ کر کے نہیں دیں گے، اس کا خرچہ نہیں دیں گے، نال منڈا بھی دے ساں۔ منڈے بتھیرے بیٹھے ساڑے ہیں جنہ دے ویاہ نہیں ہو رہے، ہے کہ نہیں یار؟ اس تو انہوں سنی کرن دا موقع ملے گا یار، تھوڑی نسل میلادی پیدا ہوئے گی اگے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی تم خالی خرچے کی بات کرتے ہو، ہم ساتھ زر بھی دیں گے ساتھ ور بھی دیں گے، زر بھی دیں گے ساتھ ور بھی دیں گے، تم کیا ٹینشن لیتے ہو؟ میلاد نبی کا صدقہ شادی صحیح، اور بات سمجھ آ رہی ہے؟
ہاں تو یہ باتیں آگے پیچھے کی تو اب تو بالکل ان کا کوئی وقت ہی نہیں رہی. اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات آئے اور بندہ آئیں بائیں شائیں کرے, وہ بھی کوئی عاشق ہے, وہ بھی کوئی عاشق ہے جو اس طرح کی باتیں کرے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. اوے اصل منافق جانیو سنو او جھوٹے پیار جتاندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. اور فرمایا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر, دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر, مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ رہا. اور قلب داغ محبت سے خالی رہا, یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ, یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کتنے خوبصورت انداز سے کیا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در, باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محبت کے دعوے داروں سے کیا کہا کہ تمہارا محبت کا دعویٰ تب تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے در پر نہ آ جاؤ, میرے محبوب کے قدموں میں نہ آ جاؤ, تب تک یہ دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا. میں شیطان کی 6 کروڑ سال کی عبادت ضائع کر سکتا ہوں, تمہاری عبادتیں کتنی ہیں. اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر کے 6 کروڑ سال کی عبادت بچا نہیں سکا. تم امام الانبیاء کی بے ادبی کے بعد سوچتے ہو, تم امام الانبیاء کے بارے میں سوچتے ہو کہ ان کی بے ادبی کر کے تم اپنی نمازیں بچا لو گے 60 سال کی 70 سال کی, اور بہت ہماری 200 سال کی. لیکن 200 سال کس نے عبادت کی ہے, 200 سال بھی کون زندہ رہتا ہے بھائی. اب یہ جو جتنی بھی امت آ رہی ہے, حضور نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70, میری امت کی عمریں اوسطاً 60 سے 70 کے درمیان ہیں. میری امت کی عمریں حضور نے اوسط نکالا, اوسطاً کسی چیز ریشیو نکالی جاتی ہے, ایک آدھ بابا 100 کو ٹپ جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوسطاً اگر عمریں نکالی جائیں تو 60 سے 70 کے درمیان ہے. میں تو 200 تک کی بات کر دی, اور 200 اور 6 کروڑ کو کیا نسبت, 200 کو اور 6 کروڑ سال کو کیا نسبت. 6 کروڑ سال جو سجدے کرتا رہا, رب کی عبادت کرتا رہا, اور ابھی جب اس کو کہا گیا آدم کو سجدہ کرو, اللہ کے سجدے کی بات نہیں تھی. لیکن آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کے محبوب تھے, اللہ کے حبیب تھے, اللہ کے صفی تھے, ان کو سجدہ نہیں کیا. رب نے 6 کروڑ سال عبادت کو دیکھا, اور اللہ نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی کہ سوچ لے ابلیس, کیا کہا ہو, سوچ لے. رب نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین, ساتھ ہی فتویٰ آ گیا. ابا اس نے انکار کیا, واستکبر تکبر کیا, رب نے ساتھ ہی فتویٰ لگا دیا وکان من الکافرین, وہ ایک کافر ہے, ساتھ ہی فتویٰ لگا دیا. رب نے یہ نہیں کہا کہ انتظار کر لے, سوچ لے, یہ 6 کروڑ سال کی عبادت تیری ضائع ہو جائے گی, یہ 40,000 سال جو تو نے جو ہے نا وہ جنت کا خزانچی رہا, اتنے 1000 سال جو ہے تو معلم الملکوت رہا, اتنا تو جو ہے اتنی عزتیں دی گئی, یہ ساری جو ہے نا وہ مٹی کے اندر مل جائیں گی, ان کا کوئی مل نہیں پڑے گا. ایک دفعہ پھر سوچ لے آدم کو سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں کہا اگر اتنی بات ہوتی کیا پتہ شیطان ہی سوچی پہ آ جاندہ ہے, لیکن نہیں. جو بدبختی اس کے مقدر میں تھی وہ لکھی ہوئی تھی, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے لکھی ہوئی تھی, اپنے اس تکبر کی وجہ سے تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی یہ 4 نمازوں پہ 5 نمازوں پہ کبھی بھی اتراؤ نہیں,
ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, حج میں بڑے کیتے نے, عمرے میں بڑے کیتے نے, لہذا امام نو بھی منڈ کے رکھو تو مؤذن نو بھی منڈ کے رکھو. جی تقریباً کئی جگہ ایسے ہوتا ہے. تو وہ حاجی صاحب کو چاہیے کہ حاجی صاحب اگر ابلیس سے زیادہ عبادت کر بیٹھیں تب بھی غرور نہ کریں. اگر ابلیس سے زیادہ عبادت کر بیٹھیں حاجی صاحب تب بھی غرور نہ کریں کہ رب تبارک و تعالی عبادتوں کو نہیں دیکھے گا, یہ دیکھے گا بندہ با ادب کتنا ہے, بندہ با ادب کتنا ہے. تو اللہ اکبر. سیدی اعلی حضرت نے فرمایا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو, یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اس آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں رب فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور لوگو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. دو چیزیں دے رہا ہے رب, اپنا محبوب بنائے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا. یا اللہ بڑی حیرت کی بات ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا, عقلی تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے گناہ معاف ہوں پھر بندہ محبوب بنے. پہلے گناہ معاف ہوں پھر بندہ محبوب بنے. یہاں تو فرما رہا ہے میں پہلے محبوب بناؤں گا پھر گناہ معاف کروں. تو علماء فرماتے ہیں اس لیے رب نے یہ ترتیب رکھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ رب نے مجھے اپنا محبوب اس لیے بنایا کہ میرے گناہ معاف ہو چکے تھے. رب نے محبوب اس لیے بنایا کہ محمد عربی کا دامن ہاتھوں میں تھا. رب نے دامن کو دیکھا ہے, مغفرت ذنوب کو نہیں دیکھا, گناہوں کی پاکی کو نہیں دیکھا, گناہوں سے پاکی کو نہیں دیکھا. اللہ نے محبوب بنایا ہے تو اپنے محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بنایا ہے. پہلے محبوب بنائے گا پھر گناہوں کو معاف کرے گا. تو اعلیٰ حضرت کے شعروں پر بات کا اختتام کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. اعلیٰ کہتے ہیں اوے خدا کے بندو, اے جنہیں عاشق بیٹھے ہو, گلی گلی پھر کے ٹھڈے کیوں کھاندے ہو, اور گلی گلی پھر کے ٹھڈے کیوں کھاتے ہو. اوے حضور کی گلی میں چلے جاؤ, اگر اللہ نے دل کو عقل دی نا تو وہاں سے پھر واپس آنے کی بات نہیں کرو گے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. کہندے احمد رضا بڑا عجیب ہے, لوگ کی صبر منگدے نے, اے کہندے صبر نہ دے. اور دیکھو تو صحیح کس چیز سے صبر نہیں مانگنے کی بات کر رہے ہیں. کہندے ہیں حضور کے ہم در سے دور ہیں, اس بات پر اگر ہمیں صبر آ جائے تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم حضور سے دور ہیں. اس بات پر صبر آ جائے بدبختی ہے, اور اگر بندہ تڑپتا رہے صبر نہ آئے یہ خوش بختی ہے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صبر یہ والا نعمت نہیں ہے. حضور سے دور ہونے پر صبر آ جانا یہ نعمت نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. بندہ یہ صبر نہ مانگے, بندہ کہے کہ یا اللہ میں تڑپتا ہی رہوں, تیرے در کے یار, تیرے یار کے در کے لیے میں تڑپتا ہی رہوں. تو اب اعلیٰ حضرت کے ان دعائیہ کلمات پر ہاتھ اٹھا کر ذرا کہیں, سنگے درے
حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو آرام آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو آرام آئے کیوں۔ تو احمد رضا کو کسی نے کہا کہ یہ جو تمہارا جسم جو ہے نا چلتا پھرتا ہے نا، اس کے اندر روح ہے، اس لیے چلتا پھرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہا وہ احمد رضا سے پوچھ چلتا پھرتا کیوں ہے۔ وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ وہ کہتے ہیں وہ میرے اندر جو جان ہے وہ عشق مصطفیٰ کی جان ہے، اگر یہ عشق مصطفیٰ احمد رضا کے اندر سے نکال دیا جائے، احمد رضا پھر مردہ ہے، پھر نہیں چلتا پھرتا احمد رضا۔ ابھی جو چلتا پھرتا ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ ہے، رب اس کو دن بدن روز بروز اس کو فزوں کرے، یعنی اس کو بڑھائے۔ جانے گئے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جان گئے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دبا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دبا اٹھائے کیوں۔ یا رسول اللہ جتنی سختیاں آپ نے سہی ہم نے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جتنے آپ کے پیارے صحابہ نے سہی ہم تو سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں تو انعام و اکرام مل رہا ہے، ہمیں تو انعام و اکرام مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے تو پیٹ پر پتھر بھی باندھے تھے، آپ نے تو فاقے بھی کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کئی دن تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو جس محبوب نے اتنے فاقے کاٹے ہوں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوں، اس کے امتی طرح طرح کی نعمتیں کھائیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دست بستہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ سگ کسے کہتے ہیں؟ کتے کو۔ تو کتے کو آپ اچھا کھلاتے رہے بعد جو ماڑا ہوتے اگے پاؤ تو کی کردا ہے؟ نہیں کھاندا۔ کتے نو اچھا کھواندے رہو، پھر روٹی سکی سٹ دیو، پھر کھاندا، پھر کہندا میں نو چنگا ہی کھلاؤ۔ تو یا رسول اللہ آپ کے یہ کتے، آپ کے در کے یہ سگ، ان کو آپ نے جب بھی کھلایا اچھا ہی کھلایا ہے، جب بھی کھلایا ہے اچھا ہی کھلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو حضور کی اتنی نعمتیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دی ہیں، اب یہ سگ جو ہے نا اس کی عادت بگڑ گئی ہے۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہ
لقمائے تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں؟ یا رسول اللہ پہلے ہی آپ نے لقمہ تر نہ کھلاتے نا، پہلے ہی ہمیں نعمتوں میں نہ رکھتے یا رسول اللہ، پھر نعمتوں کے پھر ہمیں بھی نہ وہ اس طرح کی عادتیں ہماری بھی نہ بنتی. لیکن حضور آپ نے اب نعمتیں دی ہیں، رب کی نعمتیں ہم میں تقسیم کی ہیں، اب نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں؟ یا رسول اللہ پہلے کھلا دیا تھا اب روکیے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ حضور ہی کی محبت یہ معیار ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ مدار ایمان ہے. اگر حضور کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ہمارا کلمہ پڑھنا پڑھانا، ہمارا نمازیں پڑھنا، حج کرنا، عمرے کرنا یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. وہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ہمارے سامنے، اتنی بڑی عبرت، اتنا بڑا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ابلیس کہ 6 کروڑ سال کی عبادت کر کے ایک نبی کی تعظیم نہیں کی، ایک سجدہ نہیں کیا، 6 کروڑ سال کے سجدے رب نے رد کر دیے، نبی کی تعظیم نہیں کی. وہ امام الانبیاء کی بات ہو کہ حضرت آدم جب بھی دعا کرتے اس انداز سے دعا کرتے کہ اے ظاہراً میرے بیٹے حقیقتاً میرے باپ. حضور کو کیا کہا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ اے ظاہراً میرے بیٹے حقیقتاً میرے باپ. اب یہ کیسے بات ہوئی؟ دیکھیں ظاہری طور پر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہی ساری اولاد ہیں، تمام انبیاء بھی کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کس کے صدقے پیدا کیا گیا؟ نور محمدی کے صدقے. حضرت جابر نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر اللہ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے محمد کے، تیرے پیارے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور کے فیض سے، اپنے نور کے فیض سے. پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تو تخلیق ہوئی. تو ظاہراً حضور بیٹے بن رہے ہیں لیکن حقیقتاً حضور باپ ہیں. حقیقتاً حضور باپ ہیں کہ حضور کے نور سے سب کو پیدا کیا گیا. تو جس سے پیدا کیا جائے وہ باپ ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.